یہ بات آپ جان لیں، عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی، عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیں، ایمان کے اندر عمل الصالح ہڈن ہے آلریڈی، یعنی جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے اٹس فور شور کہ وہ عمل بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمل الصالح کو اس لیے الگ بیان کیا تاکہ واضح ہو جائے، کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل الصالح کے بارے میں تو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو واضح کر کے سامنے رکھ دیا کہ کہیں دھوکے میں نہ رہنا۔ کئی لوگ اس ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر بھی دیں گے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو انبیاء اتنی محنت نہ کرتے، ایسی بات ہوتی تو عشرہ مبشرہ جب ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا وہ گھروں میں بیٹھے رہتے، جب ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا وہ اپنی محنت میں، وہ اپنی عبادت میں اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے اپنا لائف سٹائل اور اچھا کر لیا بیکاز آف دا کمنگ جنریشن، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دیکھ سکیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چوز کرتے ہیں، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عمل میں زیادہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا یا تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا یہ صرف میدان جنگ میں آپ کو مدد نہیں دے گا، یا آپ نے صرف میدان جنگ میں تقوی اور صبر سے کام نہیں لینا، بلکہ آپ کا لائف سٹائل ہی ایسا ہونا چاہیے۔ اسلام از دا کمپلیٹ پیکج۔ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ جب چاہا ایمان موڈ آن کر دیا، جب چاہا اس کو آف کر دیا، جب چاہا نیکیوں میں آگے چلے گئے اور جب چاہا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا یا نیک اعمال کرنے کا تو آپ نے چھوڑ دیے۔ نہیں، اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل۔ آپ نے حالت سلم میں، جب آپ ان اسٹیٹ آف سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہوتے ہیں، آپ نے تب بھی انہی کوالٹیز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو متقون ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی جنرل لائف میں بھی کیا کرتے ہیں؟ صبر کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں۔ مال خرچ کرنا چاہے حالات اچھے ہوں برے ہوں یہ مشکل کام ہے، وہ بندہ جو صبر کرتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ پیسہ کمانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ 5% 10% اپنی استطاعت کے مطابق مال خرچ کر رہا ہے، اور حالات تو کچھ ایسے ہیں کہ کبھی کبھار لوگوں کے لیے 2.5% پر اینم نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لاجک کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ پیسہ تو میں نے کمایا ہے، یہ میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور یہ کام متقون ہی کر سکتے ہیں، اور یہ متقون ہیں جو جنرل ایسپیکٹ میں بھی لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان پختہ ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو یقین ہے کہ جب نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ جب دو بندے آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بندے کو پتا کہ میں حق پہ ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، I know 2+2=4، لیکن اگلا بندہ مان ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں 2+2=5۔ یہ بندہ جاننے کے باوجود سٹیپ بیک کر لیتا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ میری انبن ہو میرے بھائی کے ساتھ، میرے فیملی ریلیٹیو کے ساتھ، میری وائف کے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ، دوسرے بندے کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ جانتا ہو کہ میں حق پہ ہوں اور پھر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس شخص کو پتا چل جائے کہ میں حق پہ ہوں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، جنرلی اسپیکنگ۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے گارنٹی ہے میں اس کو جنت میں، جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک پیلس کی، ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ بات بھی سمجھ جائیں، پیلس تب ملے گا نا جب بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا ہی ہوگا، یہ بھی گارنٹی ہے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یقین کس کو ہے، کون ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر یقین آ جائے، جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کورس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، فیملی ریلیٹیوز کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یا عام لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیا ختم نہ ہو جائیں؟ متقین
جب تقویٰ آ جاتا ہے کسی بندے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر، وہ معاشرہ بدل جاتا ہے، وہ معاشرہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے جنرل سرکمسٹانسز میں، حالت سلم میں، جب اسٹیٹ آف سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہے، یہ اپنی زندگیوں کو صبر کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین بہت پکا ہے، یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جنرل سرکمسٹانسز میں ایسا کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں، جب یہ لوگ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ It's all connected. It's all connected. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو بندے ایک ہی لائف سٹائل رکھتے ہیں، جیسے مرضی حالات ہوں، صبر کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی نصرت فرماتے ہیں۔